أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مذہب اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے جو بھی قانون اور ضوابط اللہ نے مقرر فرمائے ہیں وہ انتہائی آسان اور آسان ترین اللہ کے قانون اللہ نے مقرر فرمائے. سب سے اہم بات بخشش، مغفرت اور گناہ معاف کروانے کی، یہ بات تو اللہ نے بالکل آسان رکھی. معافی اللہ سے مانگنی ہے، مغفرت مانگنی ہے، بخشش رب سے مانگنی ہے. اس کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ فلاں قوم کا بندہ ہو، اس کی سیرت ایسے ہو، مالدار ہو، بہت بڑے پیسوں والا ہو تو پھر میں اللہ اس کی بخشش فرماؤں گا، وگرنہ نہیں فرماؤں گا. اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی مغفرت اور بخشش کے لیے. اور اسلام میں یہ ایسا معاملہ ہے بخشش اور مغفرت اور گناہ معاف کروانے کا کہ اس سے آسان طریقہ اللہ نے اسلام میں اور کوئی نہیں رکھا. اسلام کے اندر گناہ معاف کرنا صرف ایک کام کرنا پڑتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے دل کو میری طرف متوجہ کر. اپنے دل کو کیا کر؟ میری طرف اپنے دل کو موڑ، میری طرف اپنا دل تھوڑا سا متوجہ کر. میری طرف اپنا دل موڑ کر، متوجہ کر کے معافی مانگنا تیرا کام ہے. تیرے سارے گناہ معاف فرما کے نیکیاں لکھ دیتا. اور کوئی کام نہیں کرنا، کوئی شرط نہیں. صرف دل والی جو بوٹی ہے، دل والے حصے کو اگر مائل کرنا ہے، جھکانا ہے، اس کا التفات کروانا ہے، اس کی توجہ اگر رکھنی ہے تو اللہ فرماتے ہو میری طرف دل ہٹا لو، میری طرف اس کے التفات کروا لو، میری طرف اس کو مائل کرو، میں اللہ سارے گناہ فرماؤں. اس لیے کوئی ایسا سخت قانون نہیں، کوئی اور کام نہیں کرنا پڑتا. رمضان المبارک کا آخری عشرہ رکھا ہی اللہ نے مغفرت کا، بخشش کا رکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم سے کئی ہزار لوگ اللہ آزاد
مگر ان کو آزادی ملتی ہے جو اپنی توبہ رب سے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بندہ ادھر سے زنا کر رہا ہو، ادھر سے گناہ کر رہا ہو اور اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے، یوں معاملہ نہیں ہوتا رمضان۔ اور دوسری ایک اہم بات، یہ جو مشہور و معروف ہے نا کہ رمضان میں جو بندہ فوت ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات صرف میں اور آپ نے بنائی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو رمضان میں گناہ گار، کافر، کراڑ، ہندو، غیر مسلم فوت ہو تو کیا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا؟ یوں معاملہ نہیں ہے۔ البتہ رمضان المبارک کی بابرکات گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گناہ گار بندہ یا جو اللہ کا دشمن یا مجرم بندہ، فاسق فاجر بندہ رمضان کے اندر اس کی موت ہو جائے تو جب تک رمضان المبارک کا مہینہ رہتا ہے اس کو عذاب اللہ کی طرف سے نہیں ملتا۔ جتنے دن رمضان المبارک کے ہوتے ہیں اتنے دن اللہ اس سے عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کو سزا ضرور ملتی ہے، حساب و کتاب سارا ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی نے تازہ زنا کیا ہے، شراب پی ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے اور مرا ہے تو سیدھا جنت میں چلا جائے، یوں کوئی معاملہ سوکھا نہیں ہے۔ البتہ رمضان کے اندر عذاب کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے۔ جب تک رمضان کی بابرکات گھڑیاں رہتی ہیں، اللہ کا دشمن سے دشمن بندہ بھی مر جائے، فوت ہو جائے، اللہ اس کو عذاب نہیں دیتے۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو پھر اللہ اسے حساب و کتاب۔ تو بڑا سوکھا طریقہ ہے، بڑا آسان ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ تو پہلی چیز اپنے دل کو کس کی طرف متوجہ کرنا ہے؟ بولو، اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، رب کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ دوسری بات جو مین چیز ہے ہر ایماندار بندے کے ایمان کا حصہ ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں رب کی ذات سے کبھی تو نے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی ذات سے، اللہ کی دربار سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ اگر نا امیدی تجھے پیدا ہو گئی تو تیرے کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ قطعاً نہیں ہے۔ امید بھی اللہ کی ذات پہ رکھنی ہے اور دل کو متوجہ بھی رب کی ذات کی طرف کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے جتنے گناہ ہیں یہ دو کام پہلے کر، دل بھی رب کو دے دے اور اللہ کی ذات پر امید بھی رکھ۔ یہ دو کام کرنے کے بعد تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ میں رب کو رب ہونے کی قسم ہے تیرے گناہ میں سارے اللہ معاف فرما کے تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما۔ مگر شرط اللہ کی یاد رکھنا ہے، دل بھی اللہ کو دینا ہے اور کسی کو نہیں دینا۔ دل کا توجہ بھی اللہ کی طرف اور اللہ کی ذات کے اوپر امید بھی رکھنی ہے، آسرا بھی اللہ کی ذات پہ، توکل یقین بھی اللہ کی ذات پہ رکھ کر بندہ گناہوں سے معافی مانگے تو خود تو خود اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہ معاف کرے۔ اسی بات کا اللہ نے اعلان قرآن میں فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ امام الرسل پیغمبر، فخر الرسل پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، امام الکائنات پیغمبر، اعلان کرو میرے محمد رسول اللہ پیغمبر، قل اعلان کرو میرے امام الرسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم جی کون سی چیز کا اعلان کروں؟ اللہ فرماتے ہیں پہلا تو مسئلہ
समझा रहा हूँ। मेरे बेटों ख्याल करना, मेरे ऊपर मौत आ जाए तो आ जाए, मैं दुनिया से चला जाऊँ तो तब भी चला जाऊँ, मगर मेरी बात कभी भुलाना कोई ना। कौन सी बात? ला तयसो मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस ना होना, खुदा की रहमत से कभी मायूस ना होना, क्योंकि इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीद होने वाला तो मुसलमान नहीं होता। मुसलमान वो होता है, पैगंबर का उम्मती वो होता है, कलमा इस्लाम पढ़ने वाला वो होता है जो अपने आसरा उम्मीद अल्लाह की ज़ात पर रखता है और कहता है अल्लाह मेरी उम्मीदों को पानी पे लगाने वाला तुम है, मेरी उम्मीदें तोड़ चढ़ाने वाला तुम है, अल्लाह मेरा कोई कमाल नहीं है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कभी खुदा की ज़ात से नाउमीदी पैदा नहीं करनी। जितने तुम्हारे गुनाह हो मेरे दरवाजे पे आ जाओ, रो के मांगना तुम्हारा काम है। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तुम्हारी सारी बुराइयों को नेकियों के अंदर तब्दील फरमा के मैं रब तुम्हारी मग़फ़िरत का ऐलान फरमा दूँ। मगर शर्त यही है कि दिल भी अल्लाह को देना है, दिल मुतवज्जे रब की तरफ करना है, दिल वाली तार मुतवज्जे करके अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा और उम्मीद और यकीन भी उसी ज़ात पर रखना है। और ये दो काम करके अल्लाह फरमाते हैं जितने गुनाह तुमने किए हैं करके आ जा मेरी दरबार के अंदर, मेरे घर में आ जा। सच्चा मेरे महबूब पैगंबर का उम्मती बनना है तो आ जा मेरे घर के अंदर, आके अपनी आंखों से एक कतरा बहाना तेरा काम है, तेरे सारे गुनाह माफ कर देना मैं अल्लाह करीम। क्यों या अल्लाह? फरमाया इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, हुवल गफूरुर रहीम, इसलिए कि मेरा एक दरवाजा है गुनाह माफ करवाने का और कोई तरीका नहीं है गुनाह माफ होने का। इसलिए मैं गफूर भी हूँ, मैं अल्लाह रहीम भी हूँ। इसलिए गुनाह माफ करवाने हैं तो मेरी रब की सिफत है गफूर होना, रहीम मैं रब की सिफत है। मैं रब के दरवाजे पे जो भी आ गया है गुनाहगार है, जो भी शख्स है, जिस कौम का है, जिस पार्टी का है, जिस इलाके का है, अल्लाह फरमाते मेरे घर में आ गया है, आकर उसने अपने दिल के साथ मुतवज्जे होकर तौबा उसने मांगी है, मैं रब का कुरान के अंदर वादा हो गया सारे गुनाह उसके माफ। और ये अल्लाह का कानून है। गुनाहगार बंदा जब रब के घर में आता है, आके मांगता है, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जल्दी करो इसको जल्दी अता कर दो। ये जो कुछ मांग रहा है जल्दी में अल्लाह ने इसको अता फरमा दिया। और जो एक खुदा को मानने वाला सच्चा ईमानदार होता है वो बार बार रब से मांगता रहता है, लंबी लंबी दुआएं करता है, फिर भी रब से कोई जवाब नहीं आता। अल्लाह मोमिन बंदे को देते हैं मगर देर से अल्लाह देते हैं। वजह उसकी ये होती है कि अल्लाह फरमाते हैं मुझे पता है कि ये जो सुबह शाम मेरे सामने रो रहा है, मेरे सामने आजियाँ कर रहा है, मेरे सामने हर वक्त हाथ उठा के ये ईमानदार बंदा जो बैठा हुआ है, मुझे पता है कि ये मुझे छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए उसको अता फरमाने में अल्लाह देर फरमा देते हैं, क्योंकि अल्लाह को इल्म है ये जितना कुछ मांग रहा है इकट्ठा इसको दूंगा पर थोड़े देर से दूंगा। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं मुझे यकीन है कि ये है मेरा ईमानदार बंदा, मुझे छोड़कर किसी और दरवाजे पर नहीं जाता। और जो गुनहगार होता है वो आता है तो अल्लाह फरमाते हैं जल्दी करो इसको अता कर दो। ये पहली बार मेरे घर में आया, हो सकता है आज अगर इसको मैं जो कुछ मांग रहा है ना दूँ तो ये अभी मेरे घर से उठकर कब्रों को पूजना शुरू कर दे, दरबारों पे जाना शुरू कर दे, मैं रब को छोड़ दे, गैरुल्लाह के ऊपर आज से उम्मीदें रखना शुरू कर दे। इसलिए जल्दी करो, ये मांग रहा है, गुनाहगार है, जिस तरीके का बंदा है, बस मैं अल्लाह ने इसको अता फरमा ही दे।
المقدس کے واقعات پڑھو، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، اللہ نے کبھی نہ ہاں کا جواب دیا نہ کا جواب دیا، کئی سال گزر گئے، مگر پھر جب اللہ نے عطا فرمایا تو پچھلی ساری کمی اللہ نے پوری فرما کے سارا ذخیرہ اللہ نے جمع فرمایا۔ تو یہ قانون ہوتا ہے، اللہ سے مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، زیادہ سے زیادہ مانگے، مگر کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ہمیں نہیں مل رہا، ہم اللہ سے مانگتے ہیں کچھ نہیں ملتا جی، ہم قدم آگے رکھتے ہیں قدم ہوتا پیچھے ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا ہو میرے محبوب پیغمبر کا سچا امتی کلمہ پڑھنے والا ہو، مانگے رب سے اور رب اس کو عطا نہ فرمائے، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ البتہ دینے میں کچھ دیر ہو سکتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے۔ مسلمان مومن بندہ صرف یقین رب کی ذات پہ رکھے کہ ملے گا، کبھی تو ملے گا اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اللہ فرماتے ہیں نبیوں کے واقعات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو رب سے مانگتے رہے ہیں، 86 سال کے بعد اللہ نے عطا فرمائی اولاد۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں، رب سے مانگتے رہے ہیں، 120 سال عمر ہو گئی ہے، بیوی کی عمر 99 سال ہو چکی ہے، پھر بھی اللہ نے عطا فرمایا کہ کوئی نہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے خزانے دیتا ہوں اور زیادہ آزماتا ہوں تاکہ یہ اور زیادہ ایمان کے اندر خالص ہوتا جائے اور میں رب کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق اور مضبوط ہو جائے۔ اس لیے اللہ ہر انسان کی سنتے ہیں، ہر انسان کی، یہ میرے رب کی صفت ہے، ہر وقت ہر لحظے کے اندر دنیا کی ہر جگہ سے ہر بندے کی ہر آواز کو سننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں کی نصیب فرمائے گا۔ آخر دعوانا ایک دو باتیں سن لو۔ پہلے اعلان، انشاءاللہ آئندہ مستقل آپ کی اس مسجد میں جمعہ 1:30 بجے ہوگا، مستقل انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2، بابقائے زندگی بشرط زندگی اگر رہ گئی تو پھر عید الفطر کی نماز انشاءاللہ تعالی ٹھیک 7:30 بجے ادا ہے۔ اگر زندگی رہ گئی تو 7:30 بجے انشاءاللہ عید الفطر کی نماز پڑھیں گے۔ تیسرا مسئلہ فطرانہ ہے۔ پہلی بات آپ یہ سماعت فرمائیں کہ فطرانہ عید کی نماز سے پہلے دینا واجب ہے، وگرنہ عید کی نماز بالکل اللہ قبول نہیں فرماتے۔ ویسے رمضان المبارک کے جو آخری عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تھی۔ نبی علیہ السلام اپنی گھر والیوں کو بھی تعلیم دیتے تھے کہ اس آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ۔ خاص طور پہ یہ جو طاق راتیں ہیں، جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، طاق راتوں میں، ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ متعین کر کے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ فرماتے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے، اور صحابہ کو بھی حکم فرماتے، خاص طور پہ عورتوں کو نبی علیہ السلام زیادہ اس چیز کی ترغیب فرماتے۔ تو پہلا مسئلہ، عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور فطرانہ کی مد اور مقدار کتنی ہے؟ وہ ہر علاقے کی اپنی نسبت کے لحاظ سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا علاقہ یہ ہے تو علاقے میں کیونکہ قیمت چل رہی ہے گندم کا بھی اعتبار ہوتا ہے، کھجور کا بھی ہوتا ہے، کشمش کا بھی ہوتا ہے، ایسے ہی جو کا بھی ہوتا ہے، چاول کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے چلو گندم کے حساب سے دیں، تو جو صاحب مال ہو، صاحب حیثیت ہو، جس کے پاس زیادہ حیثیت ہے، تو وہ کھجور کا حساب بھی لگا کے فطرانہ دے سکتا ہے، ایسے کشمش کا بھی حساب لگا کے فطرانہ ادا کر سکتا ہے۔ تو عمومی لحاظ سے گندم کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو گندم کی کم از کم مقدار 2.25 سیر ہوتی ہے، یا زیادہ احتیاط کرنا ہو تو 2.5 سیر گندم کی
قیمت کا اعتبار ہوتا ہے، اس کی اتنی قیمت بنے، تقریباً قیمت کے لحاظ سے 1400-1450 من کے حساب سے 90 روپیہ بنتا ہے تقریباً۔ تو اس حساب سے آپ 90 روپیہ آپ کا فطرانہ وجوبی بنتا ہے، تو آپ احتیاطاً 100 روپیہ ادا